یہ سٹوری ہے اذان کی۔ ایک ایسا مرد جس نے اپنی محبت کو کبھی الفاظ نہیں دیے۔ اس نے اسے پہلی نظر میں چاہا، مگر تقدیر نے اسے اس کا بھائی کی دلہن بنا دیا۔ وہ ہر روز اسے اپنے سامنے دیکھتا رہا، مگر کبھی اپنا نہیں کہہ سکا۔ پھر ایک دن تقدیر نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا یہ محبت گناہ بن کر رہ جائے گی یا تقدیر اسے اس کا حق دے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آگے کی کہانی۔ مرزا حویلی کے صحن میں شام اتر رہی تھی۔ سورج کی لالی پرانی دیواروں پر گر کر عجیب سی اداسی پیدا کر رہی تھی۔ اس دن حویلی میں شہنائی بج رہی تھی، مگر اذان کے اندر ماتم تھا۔ صحن کے بیچ مہر دلہن بنی بیٹھی تھی، لال جوڑا، جھکی پلکیں، ہلکی سی لرزتی سانسیں، اور وہ اس کی نہ تھی، وہ اس کے بھائی ارحم کی دلہن تھی۔ ارحم نے پہلی نظر میں اسے چاہا تھا، مگر اپنے جذبات کو کبھی الفاظ نہیں دیے۔ اس نے اپنی محبت کو عزت کے نام پر قربان کر دیا۔ رات بھر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے صرف ایک چیز دیکھی، مہر کا سایہ جب اس کے بھائی کے کمرے میں تھا۔ اس رات اذان نے خود سے کہا، یہ صرف پسند تھی، محبت نہیں۔ مگر دل کو جھوٹ کو کب تک مانتا ہے؟ نکاح کے بعد کا دوسرا دن، صبح کی ہلکی روشنی ڈائننگ ہال میں پھیل رہی تھی۔ مہر نہا کر آئی تھی، گیلے بال، کندھوں پر بکھرے ہوئے سفید لباس میں صاف پاک معصوم۔ وہ چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اذان نے صرف ایک نظر اٹھائی اور پھر نظر ہٹا نہ سکا۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں گردن تک پھسل رہی تھیں۔ سورج کی روشنی ان بوندوں پر چمک رہی تھی۔ اذان کے سینے میں عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ یہ میرے بھائی کی بیوی ہے، وہ خود کو یاد دلاتا رہا، مگر آنکھیں اسے چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا، مہر نے ہلکا سا مسکرا کر ارحم کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیا۔ ارحم نے پیار سے اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اس لمحے اذان نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا حق چھین لیا ہو۔ کبھی تھا حلق نے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ اچانک کھڑا ہوا۔ مجھے کام سے باہر ملک جانا ہے۔ سب نے حیرانی سے دیکھا، مگر اذان بھاگ رہا تھا، اپنی محبت سے، اپنی جذبات سے، اپنی کمزوری سے۔ اذان ملک سے باہر چلا گیا۔ مہینے گزرتے گئے، مگر ہر رات اسے وہی منظر یاد آتا، گیلے بال، سفید لباس، جھکی ہوئی پلکیں۔ وہ خود سے نفرت کرتا، یہ میرے بھائی کی امانت ہے۔ پھر ایک دن فون آیا، ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارحم زندہ نہیں رہا۔ اذان کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس نے پہلی بار خود کو ٹوٹے محسوس کیا۔ وہ کیوں ترنت واپس آیا؟ حویلی میں سفید چادروں کا سناٹا تھا اور بیچ میں مہر سفید لباس میں، مگر اس بار دلہن نہیں، بیوہ۔ اذان نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ ارحم کے سینے سے لگ کر روتا رہا، بھائی مجھے معاف کر دو۔ اس میں آنسو صرف بھائی کے لیے نہیں تھے، وہ اپنی چھپی ہوئی محبت کے لیے بھی رو رہا تھا۔ اس نے خود کو گنہگار محسوس کیا۔ میں کسے چاہتا رہا اس کی بیوی ہوں۔ میں بالکل خاموش تھی، نہ مہر بالکل خاموش تھی، نہ چیخ، نہ شکوہ، بس آنکھیں پتھر سی۔ اذان نے پہلی بار اسے اتنا قریب سے دیکھا، مگر اس بار اس کی خوبصورتی میں نہیں، درد میں تھا وہ۔ اور اس درد نے اذان کے دل چیر دیا۔ اس نے محسوس کیا، میں اسے کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کو اذان اپنے بھائی کے کمرے میں گیا، وہ کمرہ جہاں کبھی اس نے مہر کو گیلے بالوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رو پڑا، یا اللہ، میں نے کیا کبھی برا نہیں چاہا؟ پھر کیوں لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں؟ اس رات اس نے فیصلہ کیا، وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ حویلی میں پھر سے چپ کا سایہ تھا، مگر اس بار لوگوں کی فسفساہٹیں بھی ساتھ تھی۔ جوان بیوہ گھر میں رہے تو باتیں بنتی ہیں، بہتر ہے گھر کے کسی ہی سے نکاح ہو جائے۔ دادا نے ایک رات اذان کو بلایا، مہر کا نکاح تم سے ہوگا۔ اذان کا رنگ اڑ گیا، یہ ممکن نہیں،
دادا کی آواز سخت ہو گئی۔ یہ ضروری ہے۔ اذان کے اندر طوفان تھا۔ میں اس عورت سے نکاح کیسے کروں جو میرے بھائی کی بیوی رہ چکی ہے؟ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور آواز تھی، وہ ہمیشہ سے تمہاری تھی۔ اس رات اذان نے سجدے میں گر کر رو کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا۔ نکاح سادہ سا ہوا، نہ شہنائی نہ خوشی۔ مہر پھر سے دلہن بنی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا۔ اذان نے قبول ہے کہا۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل ٹوٹ رہا ہو۔ کمرہ پھولوں کی ہلکی خوشبو سے مہکا ہوا تھا، مگر ہوا میں سکون نہیں، بوجھ تھا۔ مہر نے لال جوڑا اتار کر ہلکا سا سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اذان دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف کچھ قدم کا فاصلہ تھا، مگر اصل میں سالوں کی دوری۔ مہر نے ہمت جما کر کہا، اذان۔ وہ رک گیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، میں اب بھی آپ کے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر سیدھے اذان کے سینے میں لگے۔ مہر نے نظر جھکا کر کہا، یہ نکاح مجبوری تھا، آپ میرے پاس مت آئیے، میں کسی اور کی یادوں میں جی رہی ہوں۔ اذان کا چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے غصے سے نہیں، درد سے جواب دیا، تمہیں لگتا ہے مجھے یہ سب آسان لگ رہا ہے؟ اس کی آواز بھاری تھی، میں ہر دن خود کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے، مگر تمہارا یہ کہنا کہ میں تمہارے پاس نہ ہوں، وہ رک گیا۔ میں تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں، مگر میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے دھیرے سے تکیہ اٹھایا، آج سے جب تک تم خود نہ چاہو، میں صرف تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں۔ مہر کی پلکوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اس رات دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر بے پناہ تنہا۔ صبح کی روشنی ہلکی سی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ مہر نے ہلکا سا فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا، گیلے بال اس بار کھلے نہیں تھے، اس نے انہیں ڈھیلی سی چوٹی میں بند لیے تھے۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئی۔ اس بار اذان ٹیبل کے سارے حصے پر نہیں، بلکہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ فیروزی رنگ اس کی سفیدی کا اور نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھی، مگر عجیب سی پاکیزگی تھی ان میں۔ اذان نے نظریں جھکائی، ناشتہ لگا دوں؟ مہر نے دھیرے سے پوچھا۔ اذان نے صرف اتنا کہا، تم بیٹھو، میں کر لیتا ہوں۔ مہر حیران رہ گئی۔ وہ بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر اس بار خاموشی میں تیکھا پن نہیں تھا، صرف جھجک تھی۔ جب مہر نے کپ اٹھایا، اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اذان نے دیکھا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مہر نے سیدھا جواب نہیں دیا، عادت بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اذان کے ہونٹوں پر ہلکی سی کسک بھری مسکراہٹ آئی، میں عادت نہیں بننا چاہتا مہر۔ وہ رک گئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنی مرضی سے قبول کرو۔ مہر نے پہلی بار سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شکوہ کم، سوچ زیادہ تھی۔ اس رات جب مہر سو رہی تھی، اذان نے اسے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، میں تمہیں چھونے سے پہلے تمہارے دل جیتنا چاہتا ہوں۔ اور اس لمحے سے کہانی بدل گئی، کیونکہ اس بار محبت جلدی نہیں، صبر کے ساتھ پیدا ہوگی۔ دن گزرتے گئے۔ اذان نے کبھی مہر پر حق جتانے کی کوشش نہیں کی، نہ قریب آنے کی ضد، نہ شوہر ہونے کا دباؤ۔ وہ بس خیال رکھتا۔ ایک دن مہر کی طبیعت ہلکا سا خراب تھی، بخار زیادہ نہیں تھا، مگر کمزوری تھی۔ رات کو جب وہ پانی لینے اٹھی، اذان صوفے پر بیٹھا تھا، جاگ رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ مہر نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ میں ٹھیک ہوں، جھوٹ مت بولو۔ اس کی آواز نرم تھی، مگر یقین بھاری۔ اس نے دوائی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ میں ڈاکٹر کو بلا سکتا تھا، مگر تم گھبرا جاتی۔ مہر نے پہلی بار محسوس کیا، یہ آدمی اسے سمجھنے لگا ہے۔ وہ چپ چاپ دوائی پی گئی۔ جب وہ لوٹنے لگی، اس کے پاؤں ہلکا سا پھسلا۔ اذان نے فوراً اسے باہوں میں سنبھال لیا۔ وہ دونوں چند لمحوں تک یوں ہی اس قریب تھے۔ اذان نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں چھوٹا نہیں، مگر گرنے بھی نہیں دوں گا۔
مہر کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی، یہ الفاظ دل کو چھو گئے۔ اگلی صبح مہر نے محسوس کیا وہ اذان کی عادت نہیں، اس کی موجودگی ڈھونڈنے لگی ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب اذان نہیں تھا تو اسے عجیب سی خالی پن محسوس ہوا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ کب سے اس نے اذان کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ گناہ ہے یا زندگی کا نیا سفر؟ شام کو اذان کے دوست گھر آئے۔ ان میں سے ایک سلمان مہر سے زیادہ فارمل طریقے سے بات کر رہا تھا۔ بھابھی، آپ پہ یہ رنگ بہت جچ رہا ہے۔ مہر نے صرف شکریہ کہا، مگر اذان نے وہ نظر دیکھ لی۔ اس کی انگلیاں گلاس پر مضبوط ہو گئے۔ رات کو مہمان چلے گئے، کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ آج تم بہت مسکرا رہی تھی۔ اذان کی آواز سیدھی تھی، مگر مہر نے ہلکی سے دیکھا۔ مہمان تھے، وہ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ کون؟ سلمان۔ مہر نے ہلکا سا سانس لی۔ وہ آپ کے دوست تھے؟ اذان نے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ مہر کی سانس تیز ہو گئی۔ دوست ہے مگر مرد بھی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی تمہیں اس نظر سے دیکھے۔ مہر کے دل میں دھڑکنا تیز ہو گئی۔ کون سی نظر؟ اذان نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ وہ جو صرف میرا حق ہے۔ یہ الفاظ اس بار سختی سے نہیں، جلتی ہوئی محبت سے نکلے تھے۔ مہر نے پہلی بار محسوس کیا۔ وہ دھیرے سے بولی، پھر مجھے سنبھال کر رکھیے، مگر قید مت کیجیے۔ اذان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں قید نہیں کروں گا، مگر تم میری ہو، یہ حق کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پہلی بار اس کی پیشانی پر لمحہ بھر کے لیے ہونٹوں کی ٹکایا، مگر مہر کی پلکیں بند ہو گئی۔ اس بار اس نے اذان کو دور نہیں کیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اذان شہر سے واپس آ رہا تھا۔ روڈ گیلی تھی، ہوا تیز، مگر مہر نے اسے 2 بار فون کیا۔ اس نے ہلکا سا ہنس کر کہا، میں ٹھیک ہوں، فکر مت کرو۔ مگر اس رات مہر کے دل عجیب بے چین تھا۔ اچانک فون بجا، ان نون نمبر۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میڈم، اذان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مہر کا ہاتھ سے فون پھسل گیا۔ اس کا کان صرف ایک لفظ سن رہا تھا، ایکسیڈنٹ؟ اذان ICU میں تھا۔ سر پر چوٹ لگی تھی، خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کنڈیشن سیریس ہے۔ دعا کیجیے۔ مہر کی ٹانگوں سے زمین کھسک گئی۔ وہ دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا اگر اذان کو کچھ ہو گیا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ رات کے 3 بجے نرس نے اجازت دی، صرف 2 منٹ کے لیے۔ مہر دھیرے سے ICU میں گئی۔ مشینز کی آواز، اذان بے ہوش، چہرے پر سفیدی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ مہر نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اذان، اٹھ جائیے۔ کوئی جواب نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ نے کہا تھا نا مجھے گرنے نہیں دیں گے۔ آنسو اس کے ہاتھ پر ٹپک لگے۔ اب میں گر رہی ہوں، اٹھ جائیں نا۔ اس نے اپنی ماتھا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اذان، میں جھوٹ بولتی تھی۔ سانسیں تیز۔ میں کہتی رہی کہ میں آپ کے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی آواز رو کے بھاری ہو گئی۔ لیکن سچ یہ ہے، میں آپ سے ڈرتی تھی۔ اگر میں آپ کو چاہنے لگی تو میں اپنے گزرے ہوئے کل سے بے وفا ہو جاؤں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ مگر آج اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ اس کی چیخ دب گئی۔ اذان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مشین کی بیپ ہلکی سی بدلی۔ اذان کی انگلیاں ہلکی سی ہلی۔ مہر نے آنسوؤں کے درمیان دیکھا۔ اذان، اس کی پلکیں دھیرے سے جھپکی، ہونٹ ہلکی سی حرکات میں آئے۔ کیا کہا تم نے؟ مہر کا دل رک گیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب آئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اذان کی آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو نکلا۔ کمزوری سے آواز میں کہا، مجھے پتا تھا، بس تمہارے منہ سے سننا تھا۔ مہر رو پڑی۔
پاگل ہیں آپ؟ میں مر جاتی۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں بھی۔ صبح کی روشنی ہاسپٹل کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اذان اسٹیبل تھا، مہر نے اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ اذان کے دھیرے سے کہا، اب مجھے کبھی مت کہنا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ مہر جھک کر اس کی پیشانی چومتی ہے۔ اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اذان مسکرایا۔ پھر ٹھیک ہے، اب تم میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو۔ مہر نے ہلکا سا ہنس کر کہا، اور آپ میرے ہو۔ تم ٹھیک ہو، بس یہ کافی ہے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ہلکی سی دھوپ آ رہی تھی۔ مہر نے ساری کا ہلکا پیچ جوڑا پہنا ہوا تھا، بال دھیرے سے باندھ رکھے تھے، آج گیلے نہیں مگر کچھ لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔ اور سب سے پہلے اس نے یہ دیکھا، تم رات بھر سوئی نہیں؟ مہر نے ہلکا سا مسکرا کر جھوٹ بولا، سوئی تھی۔ اذان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، جھوٹ بولتے وقت تمہاری پلکیں تیز جھپکتی ہیں۔ مہر شرما کر نظر جھکا لیتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اذان کو 10 دن ریسٹ چاہیے۔ گھر واپس آتے وقت مہر نے کار میں اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑا سا۔ زیادہ؟ اتنا نہیں جتنا تمہیں روتا دیکھ کر ہوتا ہے۔ مہر کی آنکھیں پھر بھر آئی۔ اذان نے دھیرے سے کہا، اب رونا منع ہے۔ حویلی کے کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کے درمیان سب بدل چکا تھا۔ رات کو مہر نے اس کی دوائی دی، ٹائم پہ لینی ہے۔ اذان نے شرارتی انداز میں پوچھا، اگر نہ لوں تو؟ مہر قریب آئے، تو میں خود کھلاؤں گی۔ اذان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر تو میں روز منع کروں گا۔ مہر نے ہلکا سا تھپڑ اس کے کاندھوں پر مارا۔ رات کو مہر نے دیکھا اذان کو سونے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ یہاں درد ہے؟ اس نے اس کا سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ اذان نے اس کی انگلیاں پکڑ لی۔ یہاں نہیں، یہاں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ تمہارے درد سے مہر کی سانسیں رک سی گئیں۔ اذان، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی کہ مجھے آپ سے محبت نہیں۔ اذان نے دھیرے سے اس کے قریب آ گیا، دوبارہ کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات بھی نہیں کرنا۔ مہر نے سر ہلا دیا، میں کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ اذان نے اس کا ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ پل گہرا تھا مگر نرم۔ اگلی صبح مہر کچن میں خود اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ نوکر نے کہا، بیگم صاحبہ ہم بنا دیتے ہیں۔ مہر نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب وہ ٹرے لے کر کمرے میں آئی، اذان نے اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو آج؟ مہر نے ہلکا سا شرارت سے کہا، کیونکہ آج میں خوش ہوں، کیونکہ میں زندہ ہوں۔ نہیں، وہ اس کے قریب آئی، کیونکہ آپ میرے ہیں۔ اذان نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا، اس بار احتیاط سے، درد کا خیال رکھتے ہوئے۔ اب مجھے گرنے نہیں دینا۔ مہر نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اب میں ہوں نا۔ بالکنی میں شام کا وقت تھا، ہلکا سا ہوا چل رہی تھی۔ اذان کرسی پر بیٹھا تھا، مہر اس کے پاس زمین پر بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں میں لیے۔ اگر اس رات میں تمہیں نہیں کہتی، مہر نے اس کی بات کاٹ دی، مت یاد کریے۔ اذان نے اس کو چہرہ اپنی طرف موڑا، اس رات مجھے سمجھ آیا تم صرف میرے بھائی کی یاد رہی ہو۔ میں کیا ہوں پھر؟ اذان نے دھیرے سے کہا، تم میری نئی زندگی ہو۔ مہر کی آنکھیں چمک اٹھی، پھر پرامیس کیجیے کبھی مجھ سے صرف ذمہ داری مت سمجھو نا۔ اذان نے اس کی مانگ سے گرتی ایک لٹ کو پیچھے کیا، تم میری چوائس ہو، مجبوری نہیں۔ ہوا تیز چلنے لگی، اس بار حویلی میں خوف نہیں، صرف سکون تھا۔ حویلی کے آنگن شام کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اذان اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، زخم بھر چکے تھے، مگر جو رشتہ ان دونوں کے درمیان بنا تھا وہ پہلے سے کہیں گہرا ہو گیا تھا۔
महर ने आज सफ़ेद और हल्का गुलाबी जोड़ा पहना था। बाल खुले थे मगर आज वो गीले नहीं बल्कि हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। अजान ने बालकनी में खड़ा उसका देख रहा था। वो धीरे से उसके पास आया। महर ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। जी? अजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पहले कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ अपने भाई की याद समझ रही थी, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी बन गई। महर की पलकें भर आई। और मैं भी आपसे भागती रही, सोचती रही कि दिल दोबारा धड़कना नहीं सकता। अजान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, फिर? महर ने धीरे से जवाब दिया, फिर आपने सिखा दिया कि मोहब्बत दोबारा भी होती है। हवा तेज चलने लगी। अजान ने उसके माथे पर अपने होठों का नरम सा बोसा रख दिया। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। महर ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया। अब मेरी मंजिल यही है। अगली सुबह फजर की अजान आवाज से दोनों की आंखें खुली। महर ने आंखें खोली तो देखा अजान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुबह महर शर्मा गई। आप कब से देख रहे हैं? जब से मेरी तकदीर मेरी बगल में सो रही है। महर हल्का सा हंसी। अब आप ठीक हो गए हैं तो शायरी भी ज्यादा करते हैं। अजान ने उसके हाथ छूमा। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, तुम हो ना। महर ने आंखों से हाँ कह दिया। 2 साल बाद हवेली फिर से रोशन थी। इस बार महफिल किसी गम की नहीं, खुशी की थी। आंगन में एक छोटा सा बच्चा भाग रहा था। अम्मी, अब्बू। महर ने उसे बाहों में उठा लिया। अजान पीछे से आया और दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। देखा, अल्लाह ने हमसे कुछ छीना नहीं था, वो हमसे बेहतर देना चाहता था। महर की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार सिर्फ शुक्र के। शायद मोहब्बत वक्त लेती है मगर जब मिलती है तो पूरी होती है। अजान ने उसके कंधे पर सर रख दिया। तुम मेरी हो, मोहब्बत नहीं सिर्फ मेरी रहमत हो। हवेली की दीवारें जो कभी गम की गवाही देती थी आज खुशी की आवाज़ों से गूंज रही थी। और इस बार महर और अजान के दरमियान ना कोई मजबूरी थी ना कोई गलत फहमी, सिर्फ एक लफ्ज़ था, मोहब्बत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए फातिमा डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।